علم دین نہ سیکھنے والا اور علم دین سیکھنے والے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا جو علم دین کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو انسان علم دین کی راہ میں نکلا تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور آج اگر ہمارے معاشرے میں بے حیائی اور برے کام جو بڑھ رہے ہیں، اس کی سب سے اصل وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے بچے اور ہم علم دین سے غافل ہیں۔ یاد رکھو حضور کی حدیث پاک کہتی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمہ، یعنی علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جب حضور نے یہ ارشاد فرما دیا کہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو جو انسان اپنے بچے کو یا خود علم دین نہیں سیکھتا تو آپ اندازہ لگاؤ کہ وہ انسان حضور کی حدیث پاک کو جھٹلاتا ہے اور وہ انسان کس قدر بد نصیب ہے۔ یاد رکھو ایک انسان جو پوری رات عبادت کرتا ہو، جسے ہم عابد کہتے ہیں یعنی زیادہ عبادت کرنے والا، اور ایک انسان مدرسے میں علم دین کو حاصل کرتا ہو، تو یہ جو عابد پوری رات عبادت کرتا ہے، اس کا عبادت کرنا اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا اس بچے کا علم دین سیکھنا اللہ کو پسند ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا کتنا برا ماحول بن چکا ہے۔ آج ہم لوگ ہزاروں لاکھوں خرچ کر کے اپنے بچے کے لیے اسکولوں کی طرف لگا دیتے ہیں، لیکن آج ہمارے بچے کے ہاتھ میں ڈگریاں ہیں، ان کے پاس میں اچھی ان کی کوالٹی پڑھائی کی، لیکن تب بھی انہیں نوکری نہیں ملتی۔ آؤ میں تمہیں اور علم دین کی فضیلت سناتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی تمہارے لیے میں 3 چیزیں دیتا ہوں، تمہیں ان 3 چیزوں میں ایک چیز کو پسند کرنا ہے۔ تو حضرت سلیمان نے فرمایا مالک وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے سلیمان اے میرے نبی وہ 3 چیزیں یہ ہیں، ایک علم دین ہے اور ایک بادشاہت ہے اور ایک دنیا ہے۔ یا تو تم دنیا کو حاصل کر لو، یا تم بادشاہ بن جاؤ، یا پھر تم علم دین سیکھنے والے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب مجھے صرف علم دین چاہیے، مجھے کوئی شہرت کوئی عزت نہ دنیا نہ دولت، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف علم دین چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت سلیمان کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں علم دین چاہیے؟ حضرت سلیمان نے کہا کہ ہاں میرے مالک مجھے صرف علم دین چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ لو علم دین، اور ساتھ ہی تحفے میں ہم تمہیں دنیا بھی دیتے ہیں اور ہم تمہیں بادشاہت بھی دیتے ہیں۔ تو آپ نے تاریخ میں یہ سنا ہوگا، حضرت سلیمان کا قصہ آپ نے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا، یا قرآن پاک میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں میں سب سے زیادہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو مالدار بنایا، بادشاہت دی، زمینوں پر آپ کی حکومت اور ہواؤں پر آپ کی حکومت۔ تو ثبوت مل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین سیکھنے والے کو تخت و تاج بھی دیتا ہے اور بادشاہت بھی عطا فرماتا ہے۔ صرف یہی ہونا چاہیے کہ علم دین سیکھنے والا تو ہو۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں علم دین کے متعلق، 2 بادشاہوں میں آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا، تو ان میں جو بادشاہ مضبوط تھا اس نے کمزور بادشاہ کو اپنے محل میں بلایا، اپنے دربار میں بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ میں تمہیں قتل نہیں کر سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم بھی ایک بادشاہ ہو اور میں بھی ایک بادشاہ ہوں، اور ایک بادشاہ کو دوسرے بادشاہ کو قتل کرنا یہ زیب نہیں دیتا۔ میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم میری سلطنت میں، تم میرے یہاں رہ کر تم کچھ بھی کام کر سکتے ہو۔ اگر آج کے دور کا ہمارا کوئی مسلمان ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ بادشاہ تو مجھے اپنا وزیر بنا لے، لیکن اس بادشاہ نے کہا جو کمزور تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ تو مجھے معلم بنا دے، مجھے تو ٹیچر بنا دے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا دوسرا کے بادشاہت لینا چاہتے ہو، کیا دوسرا کے بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ تو ہمیں دلیل یہ مل جاتی ہے، ہمیں ثبوت یہ مل جاتا ہے کہ علم دین سے اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو علم دین کی طرف لائیں۔ اسکولوں سے کالجوں سے کچھ نہیں ملتا۔ ہم نے تو بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے کہ جب وہ پڑھائیاں مکمل کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے اناتھ آشرم میں، اولڈ ہوم میں سب سے پہلے وہی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آتے ہیں۔ اور آپ نے کبھی بھی کسی حافظ قرآن کو ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھاتے نہیں دیکھا ہوگا، نہ کبھی آپ نے یہ دیکھا ہو کہ ایک حافظ قرآن اپنے باپ کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکالے۔ آپ سے یہ میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کریں۔ علم دین ایک روشنی ہے، جب ہمارے بچوں کی نسوں میں اور ان کی رگ رگ میں علم دین آ جاتا ہے وہ دین کو بھی پہچان لیتے ہیں اور وہ دنیا کو بھی پہچان لیتے ہیں۔
لیکن ہم صرف دنیا کی پڑھائی سے دنیا کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم آخرت کو نہیں سمجھ سکتے، اور ہمارا آخری مشن اپنی آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے، اپنے بچوں کو علم دین ضرور سکھائیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اگر جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، اور ایسا حافظ جو علم دین کے اوپر چلنے والا ہو، جو سنت مصطفیٰ کے اوپر چلنے والا ہو، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حافظ قرآن کی فضیلت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر کے 10 ایسے افراد کو جنت میں داخل کرے گا جن کے گناہوں کے بدلے ان کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی۔